بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مظہر العجائب تجل وعون لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک الملک، ہم زمین پر کمزور بندے بیٹھ کر تیری محبوب اور کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے۔ احسان فرما، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، جو کربلا سمجھنے میں رکاوٹ ہے، جو ولایت کی حقیقت کو پہچاننے میں رکاوٹ ہے، احسان فرما سادات و مومنین کو ایک ہو کر، نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار عالم، جو سادات و مومنین روئے زمین پر بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کی پریشانی، ٹینشن، تنگ دستی برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما۔ ہمارے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ شاباش، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بھی شعور ہے، بادشاہ کا شعور، شاباش۔ میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں، جو بزرگ پریشان بیٹھے ہیں کہ سید نے کیا نعرہ لگوا دیا، یا امام المنتظر، اے وہ امام جس کا انتظار کر رہے ہیں، الاجل جلدی آ، الاجل جلدی آ۔ آج تھوڑی سی گفتگو والا جلدی بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضروری ہے، وہ بتاتا جاؤں۔ ہم اس کریم گھرانے کے چاہنے والوں میں ہیں جو رکھتے کسی کا نہیں۔ آج تم کہو گے مولا جلدی آ، مولا جلدی آ، الاجل، جب تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑے کمال لوگ ہو بھائی، خان کے موتی انشاءاللہ آپ کے جوڑیوں میں نچھاور کرتا ہوں۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، نافی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے۔ محبت حسین تمہیں مجبور کرتی ہے، تم پہنچتے ہو، ہمیں محبت حسین نہیں مجبور کرتی۔ بھائی مجبور کرنا چاہیے، اس محبت کو ہمیں مجبور کرنا چاہیے کہ ہم بھی یہ مقدس ذکر گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، کائنات کے کونے کونے پیغام دے کے کائنات کو بتائیں ہم بھی حسین کے مقروض ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری میں بسم اللہ سلام ہے بانیوں کو خدا کی قسم. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنا سارا سال محنت کر کے بچا کے کمیٹیاں ڈال کے، آپ کے کیا کہنے، کمیٹیاں ڈال کے کہیں سے ادھار پکڑ کے، کیوں؟ حسین کی مجلس، حسین کی مجلس، یہ شامیانہ، یہ نیچے دری، یہ کنات، یہ لنگر، یہ ساؤنڈ، تھوڑا خرچ ہے. اچھا ایک سوال کروں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی خطاب کرو زمانے کے امام کے نام پڑھو، لیکن بات ہماری چل پڑی ہے تو بسم اللہ. سبحان اللہ. اچھا ہم سب حسین کو کچھ دینے آئے نا؟ اچھا یہ جو شامیانے والا ہے یہ کرایہ لے کے چلا جائے گا، ساؤنڈ والا ہے کرایہ لے کے چلا جائے گا، 1400 سال بعد حسین کو کیا ملے گا؟ اب میں ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، گوڑ کنڈا والوں، موالیان حیدر کرار، خدا کی قسم حسین اور حسین کی کربلا لالچیوں کو قبول نہیں کرتے. میں بسم اللہ کربلا لالچیوں کو قبول، جگہ ہی نہیں ہے لالچی. مجھے ایک دکھاؤ حسین کی عاشقوں میں کوئی لالچی، ہوش سے لے کر جون تک. سبحان اللہ. کسی نے حسین سے کہا ہم قربان ہونے آئے ہیں تو دے گا کیا؟ کوئی ایک عاشق دکھا حسین، ہم آئے ہیں مولا ہمیں ملے گا کیا؟ سردار نے رات کو فرمایا صبح تمہاری شہادت ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مار دیے جاؤ گے. شکر الحمدللہ. میرا چیلنج ہے پوری روئے زمین پہ رہنے والے مفسر مورخ تاریخ دانوں کو، مجھے ایک جملہ دکھائیں کسی کربلائی نے کہا حسین کوئی کفن بھی دے گا؟ یہ ہے کربلا. کسی نے سوال کیا ہو کوئی دفنائے گا بھی صحیح؟ پرواہ نہیں. کہا آقا تیری محبت ہے ہی اتنا کمال. میں بسم اللہ کروں، خدا کی قسم یہی لالچ پن ہے جو ہمارے دلوں میں ذہنوں میں بیٹھا ہے. اس وجہ سے امام زمانہ کا سپاہیوں اور کنیزوں والا لشکر تیار نہیں ہو رہا. جو آیا ہے لالچی، جو آیا ہے لالچی، ازاشا جو بھی آیا ہے لالچی. نا سیکھو، سب سے پہلے ذہن میں بٹھاؤ کریم گھر ہے، یہ رکھتے کسی گھر ہے، یہ بڑا کریم گھر ہے، یہ مہربان گھر ہے، یہ شفیق گھر ہے. ان کا سب سے پہلے ہم پہ یہ احسان ہے انہوں نے ہمیں اپنی محبت کے قابل بنایا. ایک شخص ہے تیرے چھٹے امام کی خدمت میں، مولا وہ سامنے دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن امامت و ولایت کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنے غلام، اتنی کنیزیں. آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، پر میں سودا کر لیں. آکے لوگ عارف لوگ بیٹھے ہو، سودا کر لیں. اور میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے بعد جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، وہ اسے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم محبت یار محمد رکھتے ہیں، یہ ان کا شکر ہے، یہ ان کا احسان ہے. یہ دنیا میں نہ اندازہ ہو آگے بڑا کام آئے گا. دنیا میں اندازہ نہ ہو سکتا ہے غربت میں زندگی گزر رہی ہو، ایک وقت روٹی ہو ایک وقت نہ ہو، شکر کیا کرو. کسی کے آگے رونا نہ رویا کرو، محنت کرنا تمہارا کام ہے. اور میرے پاس روٹی نہیں ہو، میرے پاس روٹی نہیں ہے، پریشانی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. رات کو وضو کر کے بستر پہ سو، حسین کے بیٹے حسین کو، زمانے کے حسین کو کہے مولا تو اس سلطنت کا سلطان ہے، تیری ریت میں میں ایک چھوٹی سی لے آیا ہوں، اگر تیرا مجھے بھوکا رکھنا پسند ہے تو میں بھوکا رہنے پر راضی ہوں. مولا کو کہنا اپنے مولا کو کہے. ویسے شکر کا مقام ہے، گھبرانا ہاں پریشان نہ رہا. اس کے پاس 10 کلے زمین ہے اور سب ادھر رہ جانا ہے.
اس کا اپنا گھر ہے، میں کرائے پر رہتا ہوں، پوری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے، اپنا یہ کائنات صرف آل محمد ہے، باقی سب رینٹ پہ، آج ادھر ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، وقت گزرتا رہے گا، سب رینٹ پہ رہتے ہیں، اس لیے جتنا شکر ہوگا اتنا کرم ہوگا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں، چلو بات چل پڑی، یہ کرم کیا ہوتا ہے؟ بندے کو بندے سے پوچھو نا کیا آ رہے ہو، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، مولا کا بڑا کرم ہے، زبانی کلامی ہے، کرم نہیں ہے، سنبھال نہیں سکا، ہوتا تو ہے سنبھال نہیں سکا، کیوں؟ جس پہ کرم ہو کم از کم اس میں سے سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ مشکل سی بات تھی یار، آپ کے کیا کہنا ہے، سمجھنے کی کیا کہنا ہے، آپ کی کیا بات ہے، مہربان کیا بات ہے، بڑے عرصے بعد آئی، جس پہ کرم ہو کم از کم اس سے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ کرم اور بغیر کرم والے میں فرق تو ہونا چاہیے، ہم پہ واقعی کرم ہے، کرم سنبھال نہیں پا رہے، جس دن کرم سنبھل گیا پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی کا نوکر، میں پنجتن کا نوکر، میں غلام آل محمد، ہمیں نہیں کہنا پڑے گا، کائنات دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ ان کے مزاج بدل جائے، خدا کی قسم یہی سوچ لے کے نکلتا، صرف یہی سوچ لے کے کہ موالیہ نے حیدر کرار کے کردار مزاج بدلے، یہ اپنی اس روش سے نکلے جس میں روٹین میں چل رہے ہیں، ادھر مجلس سنی، ادھر مجلس سنی، ادھر مجلس سنی، بس شام کو آ کے جی ہم نے بڑا کام کر دیا، نہیں، کم از کم حسین کی مجلس میں سے اٹھ کے اتنا کردار بلند ہو، اتنا کردار بلند ہو، سلمان کو کہیں تو علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا سلمان بنوں گا، کم از کم یہ کردار بلند ہو۔ مہربانی شکریہ، مہربانی موڑ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، اپنوں میں اپنی باتیں ہوتی ہیں نا، اپنوں میں اپنی باتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کا بڑا احسان ہے، اہل سنت میں بھی بادشاہ نے خطاب، لوجی توجہ، کرم کیا ہے سننا کرم، تیرے اوپر سب سے پہلا کرم یہ ہے کہ عام کسان بھی پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا، اس ذات نے تجھے اس گھر کی محبت کے قابل بنایا، سب سے پہلا کرم یہ ہے، اس گھر میں تیرا جنم ہوا، اس گھر میں تو آیا، تیری ماں نے تجھے گود میں علی ولی اللہ پڑھا کر تجھے دودھ پلایا، پھر تو جو ہی بڑھنا شروع ہوا، تیرے اوپر کرم بڑھنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ تو سبیل اصغر کا پانی پینے لگا، سبیل اصغر کا دودھ پینے لگا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ پھر کرم بڑھتے بڑھتے یہ ہوا کہ تو لنگر حسین کا لقمہ کھانے لگا، کرم تھا بڑھتا گیا، پھر یہ کرم تیرے اندر پیوست ہونا شروع ہوا، تیرے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کہیں گے سید یہ بلا کیسی بات ہے؟ ہاں یہ کرم ہے، جب اندر جاتا ہے تو تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس کرم سے پوچھیں، کرم تو نے ہمیں سبیل حسین کا پانی کا قطرہ، علی اصغر کی سبیل کا دودھ کا قطرہ بچپن میں پلایا تھا، چاہتا کیا ہے؟ یہ کرم کہتا ہے میں چاہتا ہوں جس پیٹ میں یہ مقدس چیز جائے وہ حرام نہ جائے۔ کرم کیوں بچانا چاہتا ہے؟ اب بچاؤں نہ تو کرم کا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تجھے میں نے بچانا ہے، تیرا پیٹ بچانا ہے، کیوں؟ غذا سے ہی خون بنتا ہے، خون بنتا ہے، خون ہی پورے جسم میں اپنا ورک کرتا ہے، زبان تک، آنکھوں تک، ہاتھوں تک، پورے جسم ورک کرتا ہے۔ یہ جب خون چلتا ہے کم از کم یہ خون تجھے بار بار اپنا کرم یاد دلاتا رہے، اتنا مقدس لنگر کھا کے حلال ضرور کرنا۔ میں بسم اللہ کروں، لو جی تو نے لنگر حسین، سبیل حسین، یہ سارے کرم سمیٹنا شروع کیے، بڑا ہوتا گیا، تجھے ماں نے سکھایا جام بدنی سے حسین میں، تجھے کرم کی سمجھ نہ آئی، یہاں بھی تو پہنچا،
ایک لسٹ لے کے، لالچ لے کے، حسین میں تیری مجلس میں آیا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ کرم تجھے بار بار تیری دستک دے کے تجھے کہنا چاہ رہا تھا، خوش نصیب ہے تو وہاں آیا بیٹھا ہے جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ بندے آج ایم این اے ایم پی اے کو مل کے فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایم این اے کے ساتھ بیٹھے تھے، ہماری تصویریں نکالنا، ہم ایم پی اے کے ساتھ بیٹھے تھے، علاقے کے وڈیرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حیرانی والی بات ہے 4 سال 3 سال کے لیے ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے، وہ بھی ووٹوں کی طاقت سے، سیاست کی کوئی بات نہیں کرنی میں نے، اس کے ساتھ بیٹھنا تو فخر سمجھتا ہے۔ تیرے ساتھ کائنات کے ایم این اے بیٹھے تجھے احساس ہی نہیں ہے، تو اس کرم کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ کائنات کے مالک بیٹھے ہیں، کائنات کے سلطان بیٹھے ہیں، 14 بیٹھے ہیں، تجھے اور کیا چاہیے؟ اس کرم کو سمیٹ۔ کیوں؟ جب تو کم از کم دنیا کے ایم این اے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کم از کم بڑا عرصہ لوگوں کو بتاتا ہے، میں فلانے ایم این اے کے ساتھ گیا تھا، میں فلانے ایم این اے کے ساتھ بیٹھا تھا، فلانے کے ساتھ میں نے ایم این اے کے ساتھ کھانا کھایا تھا، دنیا کو بتاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ تو ایم این اے کے ساتھ بیٹھا تھا، مجلس حسین میں بیٹھا کر اس کرم کو بھی دنیا کو بتایا کر، میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کوئی تجھے کہے نا کہ تو اس پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ بیٹھا تھا، سیاسی بات چل نکلی تو ایک جملہ اور سنتا جا، اس پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ بیٹھا تھا، آج تجھے دوسرے ایم این اے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کہے گا نہیں، ایک کے ساتھ بندہ اچھا لگتا ہے۔ پارٹیاں بدلنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، بس اسی پارٹی کو قابو کر، جس کائنات کے معصوم اور مالک کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، باہر نکل کے شیطان کی پارٹی میں نہ بیٹھ۔ اس کرم کو سنبھال۔ کرم میں بتاؤں گا، کرم سنبھل جائے تو ملتا کیا ہے، تو بھی بتا دو۔ اس کرم کو سنبھال، اتنی خوبصورت صحبت میں بیٹھا ہے، باہر بھی نکل، گندی محفل میں نہ بیٹھ، بچا اپنے آپ کو، کہیں گلہ ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، ادھر کی بات ادھر کی فضول باتیں، ہاتھ باندھ کے ادھر سے اٹھ جا، کیونکہ تیرا سیون ہے، تو مومن بن، تیرا سیون ہے، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا گلہ اس کی غیبت، یہ تو تیرا ٹاپک ہی نہیں۔ تجھے انہوں نے ایسے تیرے دلوں میں اپنی محبت کا بیج ڈالا، گنوں کے لیے، غیبتوں کے لیے نہیں، تیرے اوپر کرم والا ہی کرم کرنا چاہتے تھے، چاہ رہے تھے کہ جس طرح روئے زمین پہ جانے والا ہر بندہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے میں ہوں کس کا دنیا میں، تو پھر کرم کو سنبھال، کائنات کو نہ بتانا پڑے تو ہے کون۔ آج ہمارے گھروں پہ کالے علم بتاتے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے، کالے کپڑے بتاتے ہیں یہ شیعہ ہے، شیعہ کی پہچان یہ نہیں، شیعہ کی پہچان تیرے 11ویں امام نے فرمائی، چادر صاحب سے لے کر آخری بندے تک پوچھا گیا تھا مولا شیعہ اور محب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا کہ مہربان شکر گزار باتوں کو بٹھانا، اس کرم کو سنبھال۔ آج سے عہد کر کے جا، مور کھنڈے میں بیٹھا ہوا عزاداری کرنے والا، آج کے بعد جو زبان نعرہ حیدری پہ یا علی کہتی ہے وہ زبان کسی کا گلہ اور غیبت نہیں کرے گی۔ پھر ذرا مجلس میں آنے کا فائدہ ہے، نہ کسی غیبت اور گلے کا حصہ بنے گی، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تیرے ٹاپک نہیں، تو کیا کر رہا ہے یہ تیرا ٹاپک ہے۔ تو ان کے بارے میں کہتا وہ کیا کرے، وہ کیا کرے، انہوں نے تو تجھے حاضر میت بنا کے قبر میں ڈال کے چلے جانے، تیرا پلٹ کے پوچھنا ہی نہیں، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، انہوں نے تو تعلق ہی توڑ دے، سانسوں کی ڈوری تک ان کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں سوچتے تو اپنے بارے میں سوچ۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ میں بسم اللہ، بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ مجالس ان کا کوئی مقصد ہے، جو مجالس ہمیں حر نہ بنا سکی وہ مجلسیں صرف ثواب ہی دیتی رہے گی۔
یہاں سے ثواب، وہاں سے ثواب، وہاں سے ثواب، اور نہیں، اور تیری منزل ثواب والی ہے ہی نہیں، وہ تو وہ کریم ہے، رکھتے کسی کا نہیں۔ تیری منزل یہ ہے جب تو یہاں سے اٹھے اتنا کمال پہ پہنچ جائے، دنیا کو نہ کہے مجھے دعا کرو، یہ تیری منزل ہے۔ تو عام نہیں، تو خاص ہے، طبیعت گھبراہٹ نہیں گئی۔ روز جس نے کرم سنبھال لیا وہ ہر دور میں کمال پہ پہنچ گیا۔ یہی سلمان کرم سنبھال کے سلمان محمدی بنا۔ اس کو ایک ڈگری ملی تھی، منا اہل البیت، چھوٹی ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری۔ عارف لوگ بیٹھے ہو، لوگ چپ لائے سنبھال ہے جی، اس سے بڑی بھی ڈگری ہے، ہاں اس سے بڑی، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، اپنی ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اس سے بڑی بھی ڈگری ہے، وہ ڈگری بعد میں بتاؤں گا، پہلے منا پہ بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ سلمان نے مجھے، آپ میں سے کو بتائے گا، سلمان نے کہا ہو کہ آقا مجھے منا تو بناؤ، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ، کہیں لکھا ہو کہ سلمان نے کہا آقا میرے لیے کوئی تحفہ، کوئی انعام، مجھے کیا ملے گا؟ بھائی بسم اللہ، شاباش۔ آقا نے نہ مانگنے والے، مودت کی راہ پہ سفر کرنے والے کو خود منا بنا دیا۔ منا کیا؟ سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، تاکہ جن کو عربی کا نہیں پتا وہ بھی میرے ساتھ تصرف سفر ہو جائیے، نہ وہ رک جائیں۔ سلمان ہم میں سے ہے۔ اور رسول سے پوچھتے آقا آپ کے گھر اثر کی طرف سے دیا ہوا ایک کلیہ ہے، کلو شیء یعرف علی اضدادھا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بھلا کیسے؟ یہ بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ بچی نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو آقا ہم ہاتھ باندھ کے تیری خدمت میں عرض کر رہے ہیں، سب مل کے مور کھنڈا میں بیٹھ کے عزاداری کرنے والے، سلمان تو آپ میں سے ہے، اس کا مطلب کوئی ایسے بھی ہوں گے جو آپ میں سے نہیں؟ میں بسم اللہ کروں، سمجھنے کو کلو شیء یعرف علی اضدادھا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ آقا اگر سلمان آپ میں سے ہے تو ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں۔ جو محمد میں سے ہے وہ صاحب کمال ہے، جو محمد میں سے نہیں وہ صاحب لعین ہے۔ آؤ سرکار سے پوچھے، آپ اپنی زبان سے بتائیں آپ میں سے کون نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو نے سمجھا جو نہیں، میں ہر کلیہ، ہر قانون کائنات کو دے گیا۔ آقا واقعی ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے تو بس روٹی کھائی، شام کو دودھ پیا، چلے پھرے، کمایا، رات کو سو گئے، اگلے دن پھر زندگی کا آغاز کیا، ہمیں تو واقعی سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو کبھی روٹی کا حق بھی ادا نہیں کیا، کبھی ہم نے روٹی کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ مور کنڈا اگر سنو تو میں ایک جملہ کہتا جاؤں، مولا کے ممبر کی عظمت کی قسم، ہم نے روٹی کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر روٹی کا حق ادا کرتے، سوچتے یہ دانہ کب زمین میں گیا تھا، کب اس کو پانی ملا تھا، پھر کھاد ملی تھی، پھر کوپل اٹھی تھی، پھر اس میں دانے لگے تھے، پھر اس نے سورج کی تپش سے اپنے آپ کو پکایا تھا، پھر اس کو کاٹا گیا تھا، 6 مہینے کم از کم لگ گئے اس دانے کو پکتے 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 بنتے بنتے تھریشر تک آنے میں، پھر تھریشر سے دانا اور بھوسا علیحدہ ہوا تھا، پھر دانے کو صاف کر کے چکی ڈالا گیا تھا، پھر چکی سے پسوا کے دانے نے اپنے آپ کو خوب پسوایا، اتنا پسوایا کہ ہاتھوں میں بھر بھر بن گیا۔ پھر گھر آیا، میری مستور نے گھر میں آٹا گوندا تھا، پھر بھی میرے کھانے کے قابل نہیں بنا، میری مستور نے اس کو توے پہ ڈالا، پھر دانے نے آگ کی تپش برداشت کی، روٹی بنی، روٹی بن کے مجھ تک پہنچا، مجھے اتنا بھی خیال نہ آیا، دانے نے اتنا بڑا سفر ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے کیا تھا، اتنی قربانی دینی پڑتی ہے ولایت علی قبول کرنے۔ میں نے دانے کو ایسے روٹی کو کھا گیا جیسے وہ میرا حق تھا، میرا تو حق ہی نہیں تھا۔ کتنا سفر کر کے دانا چلا، مجھ تک پہنچا، کم از کم میرا حق بنتا، میں دانا کھا کے روٹی کھا کے حلال تو ضرور کرتا۔
میری مستور نے، میری گھر کی ماں بہن نے، گھر والی نے ذرا روٹی دیر کر دی، میں تو غصے میں آ گیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ روٹی کا ٹائم ہے، روٹی نہیں بنی۔ شکر پڑھنا چاہیے تھا، مل گئی۔ اور تیرے ہاتھ سے آن میں سلام ہے، ملائم پیچھے بڑا مسکرائی۔ شکر پڑھنا، میں بس شکر پڑھنا چاہیے تھا کہ روٹی مل گئی۔ یہ تیرا میرا حق ہے، میں ایک جملہ کہتا جاؤں، عارف بیٹھے ہو، یہ تیرا میرا حق ہے، ہم کائنات کے نظام پہ غور کریں۔ یہ درخت ہے، یہ ساتھی، یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، آپ کے پیچھے بکینی کا درخت ہے، یہ چھاؤں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ ہم نے صرف روٹی پیسے کو سوچنا ہے؟ نہیں، مومن کا کام کائنات کو سوچنا ہے۔ جب مومن کائنات کو سوچے گا، پھر نہ کسی کے عیب دیکھے گا، نہ کسی کا گلہ کر۔ ورنہ تو یہ ہے نا، یہ قدر صاحب نے جی کالا سوٹ کو پہنے جی، انہوں نے 50,000 کا موبائل کیوں رکھا ہے جی، اس صاحب نے جی اپنی انگوٹھی اتنی 2 لاکھ کی کیوں پہنی ہے؟ اور یہ تو حق ہی نہیں۔ میں ان کو دیکھوں، مومن ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے پاس ہے مولا اور دے۔ جلنا مومن کا کام نہیں۔ اس سے ہم جلنے میں اپنے آپ کو جلا کے بس جلا ہی چکے ہیں۔ خدا کہ ہمارے اندر کرنٹ نہیں ہے، مولا کہ نہیں، اگر ان کو دیا ہے تو اور دے۔ اور اگر انہوں نے چوری سے ڈاکے سے حاصل کیا ہے، پھر بھی تیرا میرا حق نہیں کہ ہم کا پیسہ کہاں سے آیا۔ آنے والا ہے موت سے پوچھ لے گا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں بسم اللہ۔ یہ درخت ہے، اس پہ غور کر۔ یہ درخت ایسے نیچے چھاؤں دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، اس درخت نے کبھی کہا ہو کسی کو، اے میرے نیچے سنی نہ آئے، شیعہ نہ آئے، سنی آئے، نیک آئے، گناہگار نہ آئے، گناہگار آئے، نیک؟ تو نے کبھی سوچا کہ میں تجھے سوچ دے کے جا رہا ہوں تاکہ تو سوچ، اس طرف سوچے گا، پھر تجھے کائنات کے یہ جو الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں یہ تیرے سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر کمال پہ آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں بسم اللہ کیا۔ یہ دیکھا نا درخت پہ بات آ گئی، میں نے تجھے دانے پہ بھی بتایا، اب درخت پہ دیکھ۔ یہ درخت چھاؤں دے رہے ہیں، بھلا کیوں؟ بکینی تو ایک باہر بھی میں نے دیکھی ہے، چھوٹی سی لگی تھی، چھاؤں نہیں ہے۔ اصل میں درخت کہنے لگا، دیکھو مجھ سے چھاؤں لینے کے لیے میرے نیچے آ کے میرے مالک کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ چھاؤں کا باعث کیوں بنے ہو؟ کہنے لگے دیکھا میری طرف کوئی بات نہیں، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں۔ یہ معصوم، یہ مومن ہے، مولا کی قسم یہ مومن ہے۔ ہم مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی موقع ملا تھا بچپن میں، ہم مومن۔ اس کی سب سے بڑی پہچان بتاؤں، یہ مومن ہے، یہ چھوٹا معصوم بیٹھا ہے، یہ مومن ہے۔ یہ ابھی چلا جائے عورتوں میں، کوئی عورت اس سے گھبرائے گی نہیں، کیونکہ مومن سے عورت کو ڈر نہیں ہوتا۔ یہ مومن ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ خدا کی قسم اسلام مسجدوں میں نہ سیکھا کرو، انہی سے سیکھا کرو۔ یہ اسلام بتاتے ہوتا کیا ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، مجھے نہیں بلاؤ گے تو مجھے گھبراہٹ ہے؟ نہیں، پیغام دینا مقصود ہے، گھبراؤ نہیں۔ میں تمہیں دعویٰ کر کے دلیل دیتا ہوں، اسے دیکھا کر۔ اسلام میں خدا کی قسم لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اور تو کہتا ہے نا، ہاں جی شاہ جی کہہ گئے بھی ادھر ادھر سے اسلام لینے کی بجائے بچوں کو دیکھا کر۔ خوبصورت اسلام کی تصویر ہے، بچہ بچے سے لڑے نا اسی لمحے صلح کر لیتا، یہ اسلام ہے۔ 6 مہینے نہ بولنا، یہ اسلام ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ ان کو بالکل، یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، اللہ جانتے بڑے عقل مند ہیں۔ انہاں تے کرم ہے شاہ جی، انہاں تے کرم ہے۔ میں بسم اللہ کروں، کیا بات ہے بابا، یہ بہت عقل مند۔ اچھا ان کی عقل مندی کی اور تصویر دکھاؤں؟ دنیا کی کسی عورت کو یہ ماں بہن بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ عقل مند ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ بے وقوف ہوتے تو اس کو بھی دیکھتے، اس کو بھی دیکھتے، اس کو بھی دیکھتے، بعد میں اللہ میں عباس پکڑ کے کہتے معافی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، مشکل سی بات تھی، میں کر گیا، تیری برداشت کرنے کو سلام ہے۔ یہ صحیح مومن ہے۔ لو جی، یہ کس کا بچہ بیٹھا ہے؟ جس کا بھی ہے۔ باپ کو کہنے لگا بابا
مجھے 100 روپے چاہیے. اس کو پتہ نہیں 100 ہوتا کیا ہے. وہ ادھر ادھر سے سن رہا ہے نا 100 یہ بھی باپ سے مجبور کر کے لے گئے. دکاندار کے پاس پہنچ گیا, مومن ہے, اسلام پہ ہے. دکاندار کو کہا انکل مجھے ایک ٹافی چاہیے. انہوں نے ایک ٹافی ایک بسکٹ دے دیا 10 روپے کا. 90 روپے اس نے چھپا لیے. اس نے بھی نہیں مانگے, اسلام پہ ہے نا. حق اسی کا تھا جو اسلام پہ نہیں وہ واپس کرتا. ہائے 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 ہائے. لو جی اللہ شاہ جی یہ واپس آیا 90 روپے. کسی نے اس کو کندھا ہلا کے کہا بیٹا بقایا پیسے. اس نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا تو 100 لے گیا تھا بقایا. اب تو تجھے پتا ہے اس نے تیرے 90 روپے رکھ لیے. اس نے کہا اس نے نہیں رکھے, میں اس کو مجرم بنا کے آ گیا, اس کی پشتوں کو بھی دینا پڑے گا. یہ مومن ہے, یہ اسلام ہے, خوبصورت اسلام. ان کو کچھ نہ کہا, کوئی بات نہیں, تنگ بھی کر رہے ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں. اور ان کی جو یاداشت ہے ہماری یاداشت سے زیادہ طاقتور ہے. یہ بھلاتے نہیں. ہاں یہ ہمارا مستقبل ہے. ان کو کبھی نہ ڈانٹا کرو. ممبر حسین کے سامنے بیٹھے ہو, مہربانی. مشکل سی بات تھی, گھبرا تو نہیں ہے. درخت تو چھاں کیوں دے رہے, کہ میری حقیقت پہ غور کرو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا دیکھو میں گہرا ہوں, جتنا گہرا ہوں گا اتنی چھاؤں زیادہ ہوگی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے نیچے گرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو نیچے گرانا پڑتا ہے, پھر کسی کے لیے چھاؤں کا باعث بننا پڑتا ہے. درخت تجھے کیا ملتا ہے؟ کہا مجھے دیکھ لو, میرے اوپر تو دھوپ ہے, یہی تو میرا کمال ہے, خود دھوپ سہتا ہوں. ایک ایک چیز میں کمال چھپا ہے. اب میں ایک ایک چیز کی بات کروں گا, پھر پانی کی بات کروں گا. ایک پانی کی بات میرا دل ہے کرتا ہے. توجہ کیجیے, یہ پانی دیکھا ہے کھالا ہے نا, نہریں کھالے ہیں, قریب ہے. آپ نے دیکھا ہے جب پانی چل رہا ہو کتنا صاف ہوتا ہے, لوگ پیتے بھی ہیں, بہت سارے اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں. یہی چلتا پانی رک جائے کتنی اسمیل ہوتی ہے, بدبو والا بن جاتا ہے. پانی تو وہی ہے, بس پانی تجھے مجھے بتانے لگا اپنا سفر جاری رکھ, ادھر ادھر نہ دیکھ, پکا کیوں کا ورنہ تیرے اندر سے بدبو آ جائے گی. میں نے کہا پانی بدبو کیا ہوتی ہے؟ پسینہ کا پسینہ بدبو نہیں ہوتی, یہ فطرت ہے. کا بدبو کیا ہوتی ہے؟ کا بدبو یہی ہے, اس کا عیب دیکھے گا, اس کا عیب دیکھے گا, اس کا گلہ کرے گا, اس کی عورت کو دیکھے گا, اس سے لڑے گا. یہ بدبوئے ہیں. کوشش کر سفر جاری رکھ تاکہ تجھ سے خوشبو آئے. صرف پانی پہ ہی 2-3 مجالس ہو سکتی ہیں. یہ پانی چھوٹے کھالے میں چھوٹا کیوں نظر آتا ہے, بڑے کھالے میں بڑا کیوں ہوتا ہے, اس کا سفر نیچے کی طرف کیوں ہوتا ہے, یہ کتنوں کو زندگی دیتا ہے. مٹی یہ کمال, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے. غور کیا کر, چھوڑ فضولیات کو, بہت ہو گئی. سوچ اتنے کرم مجھ جیسے تھے, میں اس کائنات میں آیا جہاں کرم ہی کرم ہے. پھر سوچتے سوچتے ایک تجھے کرم اور بھی نظر آئے گا کہ جس دور میں علا کل شیء قدیر نے مجھے بھیجا, میرے سامنے اللہ کا ہادی موجود نہیں. پھر تجھے اندر سے کرم دستک دے گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو تو اچھے کام کرتا, اگر علی ہوتے تو اچھے کام کرتا, اگر حسن ہوتے تو اچھے کام کرتا, اگر حسین ہوتے تو اچھے کام کرتا. آج تیرا زمانے کا محمد یعنی قائم تیرے سامنے نہیں, پھر تو اچھے کام کر. کرم کہے گا اچھے کام کر. آپ مل کے کرم سے پوچھتے ہیں کرم ہم سے اچھے کام کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کرم ہمیں دستک دے کے جواب دے گا. سن, محمد سے لے کر عسکری پاک تک کے نوکروں نے اگر اچھے کام کیے ان کو دیکھ کے کام کرنا اچھے اور ہے, غیبت میں نیک بننا. رسول سے پوچھے, میں بات بس مکمل, اتنا ہی کافی سمجھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار سلمان کو تو آپ نے فرمایا سلمانو منا, آقا کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں, بولے تو نہیں ہو بھئی کیا بات ہے, اسی جملے کے انتظار میں بیٹھے تھے نا. سرکار کو آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. سرکار فرمانے لگے بس عقل کا استعمال کر. ہم نے ہی فرمایا تھا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں.
بیٹا سمجھنا بڑی اہم بات ہے. من غش فلیس منا. ہمارے ہاں کیا ہوا, ہماری دودھ کے گوالے نے اپنی دکان کے باہر بڑا بڑا لکھوا دیا, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے یقین کر کے رسول کے فرمان پہ دودھ لے لیا, آگے چاہے جو بھی وہ ہمیں دے. پیٹرول پمپ والے نے پیٹرول پمپ پہ لکھوا دیا پیمانے کے ساتھ, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تیرے میرے رسول نے 1400 سال پہلے دودھ والوں کے لیے, پیٹرول پمپ والوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تیرے رسول نے پوری کائنات کے لیے فرمایا جس نے ملاوٹ نہیں کی. کیا جس نے اس دل میں سوائے ہمارے کسی کو نہیں بٹھایا وہ ہم میں سے ہے. جس نے بہت سارے بت پال لیے وہ ہم میں سے ہے. کیا بات ہے. بت ہیں, پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی بت, لیکن یہ اندر بیٹھے ہوئے بڑے مضبوط بت ہم نے خود بٹھائے ہیں. دیکھو نا, 100 روپے میرے پاس تھا, وہ پتہ نہیں کہیں گر گیا. 500 میرے پاس تھے, وہ گر گئے. 1000 روپے میرے پاس تھے, گر گئے. میں تو سوچ میں پڑ گیا, اوئے ہوئے یہ کیا کیا, پیسوں کا خیال ہی نہیں کیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے. تیری جیب سے نکلوا کر اللہ نے کسی غریب کی مدد کروانے کو. شاید کسی تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. ذرا معرفت کی اینک لگا بھی نہیں, دیکھنا, گھبرایا نہ کر. گر گئے, کوشش تو کر, تو سنبھال. یہ نہیں کہ خود ہی گراتا پھرے کہ سید اعظم میں پیسے گراتا پھرو کسی غریب کی مدد ہوگی. ہاں گر گئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت مند تک پہنچ گئی. کوشش کر. میں بسم اللہ, شاباش. یعنی ہر چیز کو معرفت سے دیکھ, ہر چیز کو. اب جیسے علامہ عباس ہے, اس کو معرفت سے دیکھ. صرف علامہ عباس کو چومنے کے لیے نہ رکھ, غازی کے علم کو معرفت سے دیکھ. جب معرفت سے دیکھے گا غازی کا علم تجھے کہے گا یا مجھے دیکھ, مجھے دیکھنا تو پھر حرام نہ دیکھنا. شاباش شاباش. بس اتنی عرضیت تھی, اتنی گزارش تھی, تمہیداً 2-4 جملے ہو گئے. امید ہے ضرور تبدیلی آئے گی, تبدیلی آنے بھی چاہیے انشاءاللہ. سب ایک ہو کے سفر کرو, لڑائی چھوڑ دو. وہ مقصر, وہ نصیری, وہ فلانا, وہ فلانا, وہ فلانا. نہ, یہ تیرا ٹاپک نہیں. علی کسی عام ہستی کا نام نہیں. ہر بندے میں ایک جتنا علی آ جائے وہ علی علی ہی نہیں ہے. علی بھی اترتا ہے کہیں ظرف دیکھ کے اترتا ہے, کیونکہ کسی عاشق نے قلم اٹھایا نہ کہ بھی ممبر لکھنا, ربائی کام آئے گی آپ کے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص قلب کہتے ہیں دل, جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں. علی پہ لڑائی نہیں بنتی, بالکل نہیں بنتی. میں جا رہا ہوں چندر صاحب, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مجلس پڑھنے جا رہا ہوں ممبر پہ, تو کہنے لگے شاہ جی آج ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے. میں لکھوا دوں گا, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. لکھ لے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. تو میں جا رہا ہوں چندر صاحب ممبر پہ, تو ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی آج ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے جی آج کل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ بات کریں. یہ کیا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تو تم میں باتیں لکھی ہیں, تم کٹا درود نہ پڑھو. اس کے باوجود بھی, کیونکہ پڑھا ہے میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے, ان کے باوجود بھی کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہتا تو پریشان نہ ہو. قصور اس کا نہیں, آل اس کی زبان پہ آنا نہیں چاہتے. آگے گا اتنے خوبصورت ہاتھ آپ نے ابھی نعرے پہ اٹھائے ہیں. دعا پروردگار یہی ہاتھ قائم کے قدموں کو لگا ہے. ہم سب کو وہ وقت, وہ دور,
وہ لمحہ نصیب ہو جب ہم سب اپنے زمانے کے سلطان کے قدموں کو یہاں بس کریں. انشاءاللہ ہم سب نے ایک ہو کر نیک ہو کر ایک دوسرے کو ہمت دلا کے مولا تک پہنچنا ہے. یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ نمازیں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ سب بندے کو حجت تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے. نہیں چند بندے پریشان ہو گئے. میں تو چادر صاحب چھوڑنا چاہتا تھا، بندے گھبرا گئے. شاہ جی کہہ گئے نماز راستہ ہے. میں ممبر پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، دلیل دے رہا ہوں. ہر چیز کو اگر دیکھنا ہے اس کی حقیقت کیا، اس کا فائدہ دیکھ. نوجوانوں بس دیکھنا، بس اجازت بیٹا بھیا بس چھوڑنے لگا. تا کسی چیز کی حقیقت دیکھنا، اس کا فائدہ دیکھ. جو فائدہ دیکھے گا نماز کا تجھے سب سے بڑا فائدہ نظر آئے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. اس کا مطلب اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں. نماز ہمیں برائی سے، نماز ہمیں بے حیائی سے، نماز ہمیں برائی سے، نماز ہمیں بے حیائی سے بچانا چاہتی ہے. آؤ مل کے رسول سے پوچھتے ہیں سرکار برائی اور بے حیائی سے کیوں بچانا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تو مصلی پہ کھڑا ہو کے خالی نماز پڑھ کے نہیں، نماز کی حقیقت تک پہنچ کر برائی سے بچ، بے حیائی سے بچ، تاکہ مہدی بھی کہے میرا ناصر آ گیا. ہم سب نے اپنے بادشاہ کا انشاءاللہ ہم سب نے مل کے سپاہی بننا ہے. ہاں یہ ہمارے لیے سجا سب کچھ ہے. بادشاہ بھی ہمارے لیے تشریف لائے بیٹھے ہیں. ہم سب نے ایک دوسرے کو ہمت دلانی، دھکے نہ دیا کرو مومنوں کو. وہ فلانے کا گھر ہے، وہ فلانے کا نہیں. معرفت کے ساتھ دیکھو، معرفت کے ساتھ. کسی بچی کا یہاں کوئی رخصتی کا معاملہ رکا ہے تمہارے علاقے میں، مومن بن 5-10 مخیر حضرات کو ملا چپ کر کے ان کو کہے ایک چیز تو لے لے، ایک تو لے لے، ایک تو لے لے، ایک تو لے لے، ایک میں لیتا ہوں. جب 10-15 چیزیں اکٹھی ہو جائیں کسی کسی میں لگا بھائی وہ سامنے گھر ہے، چپ کر کے دروازہ کھٹکھٹا کے جہیز دیا. وہ پوچھے گا کس نے دیا؟ میرا نام نہ لینا، نیکی کر دریا میں ڈال. وہ پوچھے کس نے دیا ہے؟ کہنا زمانے کے امام نے بھجوایا. یہ ہے تیرا معیار. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے تیرا معیار. پتہ کر دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی مومن بھوکا تو نہیں ہے. پتہ کر، ایک دوسرے کا ساتھی بن، ہمت کر. آگے بادشاہ تیرے منتظر ہے. بے بہا کرم اور بھی ہوگا. کرم پہ بات میں مکمل نہیں کر سکا، اتنا ہی کافی سمجھنا. لیکن دعا کو ہوں کہ پروردگار ہمیں اس کرم کو سنبھالنے کی توفیق دے. سنبھال جائے، سنبھالنا بڑا ضروری ہے. بنانا کرنا مشکل نہیں ہے، سنبھالنا بڑا ضروری ہے. معیار مومن کو سنبھالنا بڑا ضروری ہے. مومن بننا آسان ہے، یہ سنبھال کے بیٹھی ہے. اللہ کرے ایسا سنبھال ہے اور انشاءاللہ ایسا ہو. بس ایک تحفہ ہر جگہ تقسیم کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے. دعائیں پڑھتے ہو، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہو، دعائیں کمنٹ بھی پڑھتے ہو، خیر و برکت کی دعائیں. مگر ساری دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد. تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا جائے گا یا چلی جائے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا قائم اس کی قبر پہ آئے گا. آپ مجمع نہ توڑیے گا، بات دے کے جائیں گے. آپ سب لے لیجیے گا، سب کے لیے ہے. ماں بہنوں بیٹیوں میں بھی پہنچائیے گا. عربی ہر بندہ نہیں جانتا، اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. قبر پہ تو سردار اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. میں دنیا کے تجربوں کی بات بتا رہا ہوں. 15 سال بادشاہ نے توفیق عطا کی ہے، میں یہ بانٹ رہا ہوں. 15 سال سے جتنے مومن پڑھ رہے ہیں ان کی ٹینشنیں ختم، پریشانیاں ختم. گھر میں جو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے رہتے تھے وہ ختم. رزق وسیع ہو گیا. بہت سارے خوش نصیب ایسے جنہوں نے دعائیں چھوڑی نہیں، اکثر ان کی مہدی سے ملاقات بھی ہوئی. شاباش، وہ نہیں چھوڑی، وہ تحفہ آپ کے لیے. اس کا کوئی ہدیہ نہیں. پریشان نہ ہونا کہ پتہ نہیں ہدیہ کیا ہے، یہ نہ پریشان ہونا کہ چھپوا کے بانٹنی پڑے گی. معجزہ ہے یہ، معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا انشاءاللہ. بس 2 آنسو ان غریبوں کے لیے جس کی بہنوں کو رونے کے لیے بھی پوچھنا پڑتا تھا. نرم دل ہو مومن. مصائب
بڑا سخت اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا۔ ہاں، معاملہ عام نہیں ہے۔ شہزادی یہ کون ہے جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی؟ کربلا سے چلتے 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 شام کے دمشق کے باہر پہنچ گئے۔ ساتھ محمد کی اور بھی شہزادیاں ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں۔ بدبختوں نے ایک پیغام بھیجا، لعین یزید بے شمار، ضرب بے شمار۔ محمد کا گھرانہ لٹا ہوا قافلہ ہم لے کے دمشق سے باہر پہنچ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بکواس کر کے کہتے ہیں، ابھی نہ آنا جب تک میں شہر سجا نہ لوں۔ اللہ بلایا اس لعین بے شمار ضرب بے شمار نے رؤساء کو، عمراء کو، جتنے بھی بدبخت تھے سب کو بلایا۔ کہتے ہیں سارے بدلے میں نے لے لیے، علی کی تلوار سے فنار ہونے والے کے بدلے میں نے لے لیے۔ علی کا پورا گھرانہ آیا کھڑا ہے، میرا دل ہے شہر سجایا جائے۔ اعلان کروا دیا دیہاتوں میں ادھر ادھر، اتنا موالیہ نے حیدر کرار دل دکھے تو الجل کہنا، اتنا شہر سجایا، اتنا شہر سجایا کہ ہر گلی، ہر چوک دمشق کا ہر موڑ ایسا لگتا تھا جیسے عید کا دن آ رہا ہے۔ جب شہر سج گیا نا، اس بدبخت نے پیغام بھیجا، اب لے کے آؤ۔ ایک جملہ میں رہ چھوڑ گیا، جان کے چھوڑ گیا۔ ہائے صدر صاحب کیا فرماتے ہیں، میں مسائل پہ پردہ نہ ڈالنا۔ اس نے پورے شام کی ناچنے والیاں بلائی، رقاصائیں بلائی، ڈھول والے بلائے، ناچنے والے بلائے، شرابی بلائے۔ 7 لاکھ مجمع تیار ہوا ہے، کوئی تھوڑا مجمع نہیں۔ آواز دے کے کہتے جاؤ قاصد کو جاؤ بلا کے لاؤ۔ آ گئی وہ شہزادیاں جو نانی کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھیں۔ قافلے کی کیفیت یہ ہے، آگے آگے وہ ضعیف ہے جس کو پھپھیوں کی غیرت نے ضعیف کر دیا ہے۔ کیونکہ یہی کہتا تھا اکثر، اللہ اکبر، جب بھی کوئی شہید میدان جاتا تھا، چاہے غازی عباس علمدار، چاہے سرکار علی اکبر، چاہے امام مظلوم سید سجاد کو ملنے ضرور آتے تھے۔ آخری ودا ہے، ہم جا رہے ہیں، سب کو گلے لگا کے یہ بیمار کہتا تھا، یہ بیمار غیرت کا بیمار تھا۔ یہ سب کو گلے لگا کے کہتا تھا، کربلا کے میدان میں سر کٹا کے شہید ہو جانا آسان ہے، پھپھیوں کو، بہنوں کو بازار دربار لے جانا مشکل۔ اللہ ایک دفعہ سرکار سجاد کی بات آگئی، ایک جملہ اور عرض کر کے بس شام کا ایک چھوٹا سا منظر دکھا کے اجازت ہے۔ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک مسجد ہے کچی، ایک بندہ لوٹا لے کے وضو کر رہے ہیں، سرکار کے قدم رک جاتے ہیں، اس کو کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، آنکھوں سے خون جائے۔ جلدی جلدی وضو کرنے والا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں رسول کا فرزند میرا وضو غلط تھا؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، رسول کا فرزند پانی کا سب شدہ تھا؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، اس نے 2-4 سوال کیے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے مزید نہ رلا، تیرے جو سوالات ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آقا یہاں کیوں رو پڑے ہو؟ ہم نے بازاروں میں تو روتے دیکھا ہے، گوشت والی دکانوں پہ تو روتے دیکھا ہے، یہاں کیوں رو پڑے ہو؟ رو کے کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں، شام کا زندان تھا، جتنے پانی سے تو وضو کر رہی، اتنا پانی لائنوں نے دیا تھا۔ کہا سجاد دل کرے پی لینا، دل کرے معصومہ کو غسل دینا۔ پہنچ گیا یہ قافلہ، آگے آگے کمر جھکی ہے، غیرت کا بیمار ہے، پیچھے نیزے سروں کے ساتھ ہے، علم بھی ہے، نیزے بھی ساتھ ہے۔ سعد بن سعد شہزوری روایت کرتا ہے، کہتے میں دمشق پہنچا، عجیب منظر دیکھا، لوگوں کو گلے ملتے دیکھا، نئے کپڑے پہنے دیکھا۔ عجیب منظر دیکھ کے ایک ایک سے پوچھتا ہوں دمشق میں کوئی نئی عید آ گئی ہے؟
کوئی بتاتا ہی نہیں. کہتے ایک بزرگ کو دیکھا جو ایک دیوار کی ٹیک لگا کے سر میں خاک ملا کے کپڑا ادھر اس طرح باندھتے ہیں نا یہ کپڑا کمر پر یوں باندھ کے آہستہ آہستہ کہتے ہیں واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ. میں قریب گیا, میں نے کہا بابا یہ خیریت ہے, کوئی شام میں دمشق میں نئی عید آئی ہے؟ میں نے بڑی عجیب کیفیت دیکھی. کہتا تو پردیسی معلوم ہوتا ہے. کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں, کوئی شک نہیں میں پردیسی ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں, ظالموں نے کسی مہمان کو گھیر کے لوٹا ہے. نام کیا ہے؟ کہا نام ہے حسین ابن علی. کہا کون حسین, کس کا بیٹا؟ کہا علی ابن ابی طالب کا بیٹا. کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا سیدۃ النساء العالمین, شہزادی یہ کون ہے؟ کہا ایک دم مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے بجلی گرا دی. سہل کہتا ہے بیٹھتے بیٹھتے میں بے ہوش ہو گیا, روتے روتے یہی کہہ رہا ہوں یہ آسمان کیوں نہ پھٹا, یہ زمین کیوں نہ پھٹی, محمد کا گھرانہ اتنی شرابیوں کی جگہ پہ کیسے آ گیا. اسی کیفیت میں کہتے ہیں مجھے کسی نے اٹھایا, اٹھا مجھے کہا ہمت کر. کوئی بابا سامنے آ گیا, کہا ہمت کر آ میں تجھے تعارف کراؤں یہ ہیں کون ہے. تعارف تو میں نہیں سنا پاؤں گا. سیف آگے بڑھا سید سجاد کے پاس. سید سجاد کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں آقا بڑا ارمان ہے آپ کے گھر کے اجڑنے کا. آقا اس امت نے بڑا ظلم کیا. آقا سوچ رہا ہوں محمد کا ان کو کلمہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا ہے. اتنا ظلم, آپ کا میرے لائق کوئی حکم ہو. سرکار فرماتے وہ پیچھے محمل پہ میری پھوپھی ہے, سہل ادھر چلا جا. یہ روایت کرتا میں وہاں گیا, میں نے شہزادی کونین کی بارگاہ میں عرضی کی, علی کی بیٹی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. آقا زادی میرے لائق کوئی کام ہو. شہزادی لوگ یہ کہتی ہیں چاچا سہل تیرا شکریہ, تیری مہربانی, اس بھرے بھیڑ میں ہم سے پوچھتا تو ہے, احسان فرما مجمع ہٹا, میں بھی تھک گئی ہوں, میری معصومہ بھی تھک گئی. صحیح اللہ الذین ظلموا علی من کان. اللہم صلی علی محمد.